अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़कर में खुशामदीद। फैज़ुल हसन चौहान भी फिरदौस आशिक आवान के नक्शे कदम पर चल पड़े। फिरदौस आशिक आवान ने तो एसी सियालकोट को खरी खरी सुनाकर बम को लात मारी थी और बिल्कुल इसी रवायत पर अमल करते हुए फैज़ुल हसन चौहान साहब ने IG पंजाब इनाम गनी के साथ ना सिर्फ पंगा ले लिया है बल्कि उन्होंने भी फैज़ुल हसन चौहान को जवाबी तौर पर कुछ बातें सुना दी हैं। ये क्या कहानी है इस पर मैं आपको आगे चल के तफसील से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और वज़ीर जो वफाकी वज़ीर हैं और इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा चहीते हैं, उनकी सेनेट की कायमा कमेटी के दौरान होने वाली इज़्ज़त अफजाई और उनकी तरफ से जो बातें की गई, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो दास्तान आपको सुनाता हूँ। आपको मालूम है कि बहरी अमूर के वज़ीर हैं अली ज़ैदी साहब, कराची से उनका ताल्लुक़ है और ये इमरान खान साहब के उन चहीते वज़रा में शामिल हैं जिनकी ना को वो बात टालते हैं, ना ही उनके बारे में किसी किस्म की कोई शिकायत सुनते हैं। अली ज़ैदी साहब हों और फैसल वाउडा साहब हों, ये उनकी आंखों के तारे हैं इमरान खान साहब के, और यही वजह है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इख्तियारात के हामिल समझते हैं और अपने मुंह से निकली हुई किसी भी बात की जिस पर कहा जाए कि तनकीद आ जाए या मुखालफत की जाए, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन उन्हें पता है कि ये पार्लिमानी रवायात के अंदर जो सेनेट की ये जो कमेटी सिस्टम है ये अपनी एक अहमियत रखता है, क्योंकि हमने ये जो पूरा सिस्टम लिया हुआ अपनी डेमोक्रेसी का, ये बरतानवी पार्लियामेंट का एक रेप्लिका है। और चूँकि बरतानवी पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल वैसे ही तरीके से पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम चलता है और वहाँ पर कमेटी सिस्टम की एक बड़ी अहमियत है। तो बहरी अमूर के वज़ीर साहब ने अपनी वजारत से मुतल्लिक 3 बिल वफाकी काबीना से मंजूर कराए और उनको लेकर सेनेट की बहरी अमूर की कमेटी के सामने पेश हो गए और उनका ये कहना था कि जनाब ये 3 बिल्स हैं, वफाकी काबीना ने इनकी मंजूरी दे दी है, लिहाजा आप भी इन बिल्स की मंजूरी दे दें ताकि इसको अगली कार्रवाई के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर पेश कर सकें और पहले सेनेट में पेश करें, सेनेट से मंजूर करवाएं, या फिर उसके बाद हम कौमी असम्बली में ले जाएं और फिर कौमी असम्बली से इसको मंजूर करवाएं ताकि हमारा जो निज़ाम है, जो वजारत का जो काम है वो आगे चल सके। लेकिन हुआ क्या, जब वो बिल पेश हुए, बिल पर गौर व फिक्र किया गया, काबीना अरकान ने उसमें से कुछ मीम मेखें निकालना शुरू कर दी, कुछ एतराज़ात करना शुरू कर दिए कि ये बिल फ़लाँ आइन की शिक के ख़िलाफ़ है, इस बिल के अंदर ये जो आपने शिक डाली है ये फ़लाँ चीज़ के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ये जब तक मुकम्मल इसके अंदर जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जब तक वो दूर नहीं की जाएंगी ये बिल कमेटी मंजूर नहीं करेगी। और ये इनकार सुनते ही अली ज़ैदी साहब आ गए गुस्से में, और गुस्से में आकर उन्होंने बड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि गुस्से में आकर ख़ुद को, यानी वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा है, वफाकी काबीना को ख़ुद को उन्होंने जानवर से तशबीह दे दी और यहाँ तक कह दिया कि क्या काबीना में बैठे हुए लोग गधे हैं, वो बेवकूफ़ हैं, क्या वो ये बात नहीं समझते कि हमने कौन सा बिल पास करना है, कौन सा बिल पास नहीं करना। अब काबीना में इस बिल की मंजूरी होगी और आप लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद हैं। वो ये बात कहते हुए ये भूल गए कि उस काबीना को हेड करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, और अगर उन्होंने काबीना को तशबीह दे दी है उससे, गधे से, तो फिर काबीना के अंदर जो तमाम अरकान हैं यकीनी तौर पर वो भी उनको भी उन्होंने बाद नज़र में उसी जानवर से तशबीह दी है। अगर जी इमरान खान साहब को ये बात की अभी तक शायद इल्म नहीं है, लेकिन अगर उनको इल्म हो जाए कि अली ज़ैदी साहब ने किस तरीके से काबीना के अरकान को किससे तशबीह दी है, तो यकीनी तौर पर अली ज़ैदी साहब की अच्छी खासी खचाई हो जाएगी। लेकिन मामला यहाँ पर भी नहीं रुकता, क्योंकि अली ज़ैदी साहब उन वज़रा में से शामिल हैं जिससे का मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि ये आउट ऑफ प्रपोर्शन है। फैसल वाउडा साहब TV टॉक शोज़ में फ़ौजी बूट लेकर चले जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि अपोजिशन ने इसको चाट कर चमकाया है, इस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ये जो हैं अली ज़ैदी साहब, ये आउट ऑफ प्रपोर्शन मैंने इस वजह से कहा कि ये अंग्रेज़ी के अंदर को थोड़ा सा बचत हो जाती है ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उर्दू में अगर हम ये बात कहें तो वो उसको कहा जाता है वो बाहर निकल जाना, अपनी उससे बाहर निकल जाना, हद से बाहर निकल जाना या औकात से बाहर निकल जाना। तो उसके लिए बेहतर लफ्ज़ यही है कि बंदा वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाए, आउट ऑफ प्रपोर्शन, ज़रा इज़्ज़त से उनको बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। लेकिन अली ज़ैदी साहब ही वो वज़ीर हैं जिनकी वजह से काबीना की एक और कमेटी यानी तवानाई कमेटी के अंदर भी लड़ाई हुई और असद उमर साहब जो बड़े ठंडे धीमे मिजाज के सियासतदान हैं और अच्छी शख्सियत के हामिल हैं, वो इस हद तक बरम हो गए कि उन्होंने अली ज़ैदी साहब को उठते निकल इजलास से बाहर, उन्होंने अली ज़ैदी साहब को इजलास से ही निकाल दिया। और हमाद अज़हर साहब जो इस वक्त तवानाई के वज़ीर हैं, उन्होंने भी इस रद्दअमल पर, अली ज़ैदी के रद्दअमल पर शदीद एतराज़ात किए थे और ये मामला फिर इस हद तक बढ़ा कि
حماد اظہر کو اور اسد عمر صاحب کو خود وزیر اعظم سے جا کے ملنا پڑا اور جا کے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا پڑا، جس کے بعد وزیر اعظم نے علی زیدی صاحب سے کہا کہ جناب اب آپ نے اس معاملے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے تو پھر اس پر جوابی رد عمل آئے گا اور پھر وہ آپ پھٹ جاتے ہیں ایک دم، اور وہ پھر یہ جو ملبہ ہے یہ مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت پیدا کرتے ہیں، نیا سے نیا بحران پیدا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آنکھوں کے تارے ہیں، ایک فیصل ووڈا صاحب ہیں، ایک علی زیدی صاحب ہیں، لہٰذا ان کو ہر قسم کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے اور وہ اپنے جو کام ہیں وہ اپنے کیے رکھتے ہیں، بس اللہ اللہ کا خیر صلی اللہ۔ لیکن اس کا جو بیک لیش ہے وہ یقینی طور پر حکومت کے جو افعال ہیں، حکومت کی کارکردگی ہے، اس کے اوپر بڑے برے طریقے سے آتا ہے۔ اب پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بزدار صاحب بالکل ایک ہومیوپیتھک قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں، نہ ان سے کسی کو خیر مل سکتی ہے، نہ ہی ان کو کسی سے کوئی سزا مل سکتی ہے، لہٰذا وہ تو بھی ٹھیک ہے کہ مصداق اپنا کام آگے چلائی چلے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک یس مین ہیں، لہٰذا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بھی قائم ہے۔ اس کی دوسری بھی وجوہات ہیں، لیکن فیض الحسن چوہان صاحب جو دوبارہ کابینہ میں آئے ہیں اور ان کے بعد ان کو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ ملا ہے، اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ وزیر اطلاعات پنجاب کے رہ چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے اداکارہ نرگس کے حوالے سے کچھ ریمارکس پاس کیے تھے اور پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے بھی ان کے کچھ ایسے ریمارکس سے جس پر شدید رد عمل آیا تھا، اور پھر اعلیٰ ترین طاقتور حلقوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اظہار ناپسندیدگی کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ دوسری مرتبہ سکائی لیب بن کے آ گئی تھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور فیض الحسن چوہان صاحب اس وقت میڈیا کے سامنے موجود تھے، اور جب میڈیا والوں نے ان سے پوچھا کہ جناب پتہ چلا ہے آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ دی قسم من تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جناب یہ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، یعنی اس قسم کی ان کی صورتحال تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے وزارت سے ہٹا دیا گیا، میری جگہ پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو لگا دیا گیا ہے۔ لیکن اب تیسری مرتبہ جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے مکمل طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ناراض کیا، پنجاب کی بیوروکریسی کو ناراض کیا، اور یہ نوبت اس حد تک بڑھی کہ جس جگہ پر چیف سیکرٹری اطلاعات اور دیگر صوبائی عہدیداران موجود ہوتے تھے انتظامیہ کے، ان اجلاسوں میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بلایا ہی نہیں جاتا تھا، اور اگر کسی تقریب میں ان کو بلایا جاتا تھا تو ان کو اس طریقے سے رسوا کیا جاتا تھا کہ ان کی گاڑی 2-2 کلومیٹر دور پارک کروا دی جاتی تھی اور پھر ان کو دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا کہ جناب آپ کھڑے ہوں گاڑی آ رہی ہے۔ اس قسم کی صورتحال سے فردوس عاشق اعوان گزری اور پھر ان کو ایک دن وزیر اعلیٰ پنجاب بلا کے ان سے لے لیتے ہیں استعفیٰ۔ اب جو صورتحال بنی ہے، آپ کو معلوم ہے 14 اگست والے دن 2 افسوسناک واقعات لاہور میں رپورٹ ہوئے۔ ایک ہوا مینار پاکستان کا، جہاں پر ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کے ساتھ نازیبہ سلوک کی ویڈیوز وائرل ہوئی اور اس کے نتیجے میں 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ دوسرا واقعہ ہوا وہ بھی لاہور میں ہوا، اور وہاں پر رکشے میں سوار یعنی کہ چنگچی رشکے میں سوار ایک خاتون کے ساتھ ایک نوجوان نے نازیبہ حرکت کی۔ اب یہ واقعہ وائرل ہو گیا اور اس واقعے کے بعد پولیس ایکٹیو ہو گئی۔ جب پولیس ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر جب سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک پبلک رسپانس ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس پبلک رسپانس کو کاٹر کرنے کے لیے، نبٹنے کے لیے پھر انتظامیہ کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے بندوں کے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا۔ اس واقعے کے متعلق فیض الحسن چوہان صاحب نے فون کیا آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب کو اور ان سے تفصیلات حاصل کی کہ کیا تفصیلات ہیں۔ انعام غنی صاحب نے ان کو بتایا کہ جناب یہ تفصیلات ہیں۔ جب فیض الحسن چوہان نے انعام غنی صاحب سے تفصیلات حاصل کر کے میڈیا کو بتائیں تو انہوں نے اس کو الٹ کر دیا، ریورس بھی کر دیا، بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ معلومات شامل کر دی۔ مثال کے طور پر انعام غنی صاحب نے یہ جو رکشے والا واقعہ ہے اس پر ان کو یہ بتایا کہ رکشے کی جو ویڈیو بندہ بنا رہا تھا اس کی ہم نے تمام ڈیٹیلز نہ صرف حاصل کر لی ہیں بلکہ اس کی نشاندہی بھی کر لی ہے۔ لیکن جب فیض الحسن چوہان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکا جس نے نازیبہ حرکت کی ہے اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اس انفارمیشن سے بالکل متضاد انفارمیشن تھی، اور جب یہ اطلاع انعام غنی صاحب تک پہنچتی ہے تو انعام غنی صاحب اس پر اچھا خاصا برا مناتے ہیں، اور پھر وہ پبلکلی یہ بات کہتے ہیں کہ فیض الحسن چوہان صاحب
کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ ایک اچھے وزیر ہیں, وہ پنجاب کابینہ کے رکن ہے اور ان کا کام ہے انفارمیشنز کو شیئر کرنا, لیکن اگر وہ انفارمیشن صحیح طریقے سے اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھ کے رابطہ کر کے دوبارہ اپنی انفارمیشن کو کریکٹ کر سکتے تھے. غلط انفارمیشن پبلک کے سامنے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جانب لوگوں کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, دوسری جانب آپ پولیس کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ جو غلط انفارمیشن سامنے آتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو پولیس کا اپنی جو پولیسنگ سسٹم ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. لہٰذا انعام غنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو فیاض الحسن چوہان صاحب کو جو انفارمیشن دی تھی اس کے مطابق ویڈیو بنانے والے کا پتہ چل گیا, اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے, لیکن وہ لڑکا جس نے یہ نازیبہ حرکت کی ابھی تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا, نہ ہی وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, نہ ہی وہ ابھی تک قابو میں آیا ہے, اور نہ ہی ابھی تک اس کی کسی قسم کی کوئی شناخت ممکن ہوئی ہے. لہٰذا فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو میڈیا پر آ کر بات کی تھی کہ جناب یہ سارا بندوں کا پتہ چل گیا, ویڈیو بنانے والے کا بھی پتہ چل گیا, رکشے پہ جانے والا, لڑکی پر حملہ آور ہونے والا, لڑکی کو ہراساں کرنے والا نوجوان, اس کا بھی پتہ چل گیا ہے, وہ بات بالکل غلط ہے. اور فیاض الحسن چوہان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, کیونکہ وہ جس عہدے پر موجود ہیں انہیں اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ وہ وزیر صاحب ہیں جن کا کام ہے ہم تک اطلاعات پہنچانا, اور وہ خود ایک فیک نیوز کو آگے کی طرف پھیلا رہے ہیں, جبکہ حکومت خود فیک نیوزز کو روکنے کے لیے بہت زیادہ سرگرم ہے. اس کے لیے میڈیا ریگولیٹری بل کو متعارف کرانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے, اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے مرکز میں ہم منصب یعنی فواد چودھری صاحب نے آج اپنے یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ بل ہے اس کو مکمل طور پر اس پر قائم رہنے کا عندیہ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت فیک نیوز والے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ یہ بات تسلیم کریں یا نہ کریں, یہ بل اور اس بل میں موجود فیک نیوز کے حوالے سے جو قانون ہے وہ مکمل طور پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیک نیوز خود انہی کی حکومت کا, انہی کی جماعت کا ایک وزیر اگر پھیلائے تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا زیادہ ضروری ہے, اور اس کے بعد بھی فیک نیوز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. تو یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حکومت کے اپنے جو قول و فعل ہے اس میں کس حد تک تضاد پایا جاتا ہے, اور حکومت خود کتنی آؤٹ آف پرپورشن ہو چکی ہے, کس حد تک وہ باہر نکل چکی ہے اپنی حدودوں کے یوز سے, کیونکہ ان کو خود اس بات کا نہیں پتہ. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بچے کو ایک آپ سوفسٹیکیٹڈ کھلونا دے دیں جس کو نہیں پتہ کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, وہ بچہ ایک دن کے اندر ہی اس پورے کھلونے کے انجر پنجر ہلا دے گا, اس کا ریموٹ کھول دے گا, سیل پھینک دے گا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اس کو دوبارہ فکس کیسے کرنا ہے. پاکستان کی حکومت اس وقت ایک ایسے ہی بچوں کے ہاتھ میں لگتا ہے موجود ہے جن کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے حکومت کو کیسے چلانا ہے. البتہ اس پورے نظام کے انجر پنجر ضرور انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہیں, بلکہ ہلا کے نہیں ادھیڑ کے رکھ دی ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح اس مخمصے سے باہر نکلے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.